محرم کو محرم الحرام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس نام کے پیچھے قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل حقیقت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین، میں آپ کا میزبان حافظ ممتاز عالم آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے اس یوٹیوب چینل پر۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، لیکن اکثر لوگ اسے محرم الحرام کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر اس مہینے کے ساتھ الحرام کا لفظ کیوں لگایا جاتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک نام ہے یا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ اور حکمت موجود ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ محرم کے معنی سمجھ لیجیے۔ عربی زبان میں محرم کا مطلب ہے حرمت والا، قابل احترام اور وہ چیز جس کی بے حرمتی منع ہو۔ یعنی یہ مہینہ اپنی اصل ہی سے عظمت اور احترام والا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: نمبر 1 ذی القعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم اور نمبر 4 رجب کا مہینہ۔ چونکہ محرم ان 4 مقدس مہینوں میں شامل ہے، اس لیے اسے خاص عزت اور احترام حاصل ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سب سے نمایاں ہے، اس لیے اس کے ساتھ الحرام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی محرم الحرام، بہت زیادہ حرمت والا اور عزت والا مہینہ۔ اس نام کے ذریعے لوگوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اس مہینے کی بے حرمتی نہ کریں اور اس کی عظمت کا خیال رکھیں۔ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ بھی محرم کا احترام کرتے تھے۔ وہ اس مہینے میں جنگ و قتال کو معیوب سمجھتے تھے اور اس مہینے کی حرمت کا لحاظ رکھتے تھے۔ پھر اسلام آیا اور اس مہینے کی عظمت کو مزید واضح اور مضبوط کر دیا۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ فرمایا۔ یہ بہت بڑا اعجاز ہے، کیونکہ تمام مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن محرم کو خصوصی نسبت عطا فرمائی گئی۔ اس مہینے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ محرم الحرام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اضافہ کرے، گناہوں سے بچے، توبہ و استغفار کی کثرت کرے، نفلی روزوں کا اہتمام کرے اور خاص طور پر عاشوراء کے روزے رکھے۔ میرے عزیز دوستو، محرم کو محرم الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس مہینے کو قرآن نے عظمت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر اللہ فرمایا، اور اسی وجہ سے مسلمان صدیوں سے اسے محرم الحرام کے نام سے یاد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے، اس کی حرمت کا احترام کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔